رسالت کل ایمان نعرہ حیدری اللہم صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ تعالی علی اعداء مجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ما خلق اللہ نوری، صلوات اللہ۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ذکر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء تک، کسی محفل کسی بھی مقام پر ہو، مسلمانوں کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ کسی اولیاء کا ذکر ہو، کسی بھی ہستی کا ذکر کیا جائے تو مسلمانوں کو پریشانی نہیں ہوتی۔ مجھ پہ سوال کرو آصف رضا کہ پھر وہ کس کریم کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر سے زمانہ گھبراتا ہے؟ شاہ جی وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ حالانکہ پریشانی اور گھبراہٹ ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ یہ ظالموں کا تذکرہ ہی نہیں، جبکہ یہ قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو ذکر ہے مقتولین کا، یہ تو ذکر ہے مظلومین کا۔ اور اللہ کی اس کائنات میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری ان مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، اور ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا، ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ اور جب بھی حضرت آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرود کو پریشانی ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا فرعون کو تکلیف ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل والوں کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین شہدائے کربلا کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جن کی چھت پر علم ہے میرے مرشد عباس کا، ارے جب کبھی جہاں کہوں گی میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا، پھر علم دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف، پھر علم دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ ہر دور کے یزید کی سوچ ایک ہی ہے کہ ذکر حسین کو ختم کر دیا جائے، ذکر حسین پر پابندی لگا دی جائے، ٹائم بہت مختصر ہے۔ یزید اپنی سلطنت کے ناز پر کھڑا ہو کر حسین ابن علی کو ختم کرنے کے لیے اٹھا تھا، لیکن اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اس سے حسین ابن علی ختم نہیں ہوا۔ اس جلوس میں بیٹھنا آپ تمام بھائیوں کی اس بات کی دلیل ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر میرے حسین ابن علی کے زندہ ہونے کی کیا دلیل ہے کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ ہر غیرت مند مقروض ہے میرے حسین ابن علی کا، شیعہ ہو سنی ہو، جسے غیرت کی پہچان ہے اس کے محسن کا نام ہے حسین ابن علی۔ میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک عبادت گاہ مقدس سکھوں کی، ننکانہ صاحب،
وہاں ان کے روحانی پیشوا کی چلا گاہ ہے، بابا گرو نانک۔ کتاب اٹھا کر دیکھو گرو نانک کا وظیفہ کیا تھا۔ تذکرۃ الاولیاء اور قصص الاولیاء دونوں میں لکھا ہے گرو نانک کا وظیفہ یہ تھا، چاند محرم کا طلوع ہوتا یہ سایہ چھوڑ کے دھوپ میں آ جاتا۔ 10 دن محرم کے گرو نانک ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تھا۔ ایک مرید نے ہاتھ جوڑ کے کہا سردار جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ چاند محرم کا طلوع ہوتا ہے تو سایہ چھوڑ کے دھوپ میں کیوں آ جاتا ہے؟ گرو نے کہا تجھے نہیں پتہ یہ دن کس کے ہیں؟ اس نے کہا سردار جی یہ دن تو حسین کے ہیں۔ گرو نے کہا میں اس حسین کی یاد میں بیٹھا ہوں۔ گرو نے کہا کہ اب جس بندے کی توجہ میری جانب ہے وہ جملے کا لطف لے گا۔ مرید نے ہاتھ جوڑ کے کہا سردار جی حسین تو مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھے نہ مسلمان کہلوائے نہ، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے بیٹے کی یاد منائیں؟ میں ابھی تجھے سمجھاتا ہوں کہ حسین کیا ہے۔ تو مجھے بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں جناب کا مرید ہوں۔ مجھے کیا سمجھتا ہے؟ کہنے لگا تجھے مرشد سمجھتا ہوں، تجھے پیشوا سمجھتا ہوں، تجھے رہبر سمجھتا ہوں۔ میرے کہنے پہ تو کرے گا کیا؟ اس نے کہا جان دوں گا، عزت دوں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، تیرے کہنے میں دیر ہوگی، میرے ماننے میں دیر نہیں ہوگی۔ حکم کر، تو مرشد ہے، تجھے چاہیے کیا؟ میں حکم کرتا ہوں گھر جا، اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لے، اپنی بہن کے ساتھ عقد کر لے۔ تڑپ کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر کے کہنے لگا مرشد بھی تو ہے، ہادی بھی تو ہے، رہبر بھی تو ہے، لیکن یہ بات میں نہیں مان سکتا۔ مرشد کی بات چھوڑ کے تو کس کی بات مان رہا ہے؟ اس نے کہا سردار جی کروں کیا؟ اس بات کی مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ جب کہا نا ضمیر اجازت نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں او جہل اس ضمیر کا نام حسین ہے۔ صلی اللہ۔ اب مجھے بول کے بتاؤ کہ ضمیر کیا صرف شیعوں کے پاس ہے؟ ضمیر تو ہر باضمیر کے پاس ہے۔ جو باضمیر ہے اس نے قرضہ دینا ہے میرے حسین کا، اور وہ قرضہ ہے کہ ذکر حسین میں آؤ، ماتم نہیں کر سکتے آپ نہ کریں۔ میں سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ کا فرقہ آپ کو ماتم کی اجازت نہیں دیتا تو آپ نہ کریں، انہیں خراج عقیدت پیش کریں، اپنے عقیدے کے مطابق کریں، لیکن یہ عقیدہ نہیں جو یہ عقیدہ جی ماتم کرنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ قرآن انہیں پڑھ کر بخشے نہیں۔ قرآن انہیں پڑھ کر بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھے۔ ان سے عشق ضروری ہے، ان سے پیار ضروری ہے، ان سے محبت ضروری ہے، اور ان کی محبت جنت میں جانے کی ضمانت اسی لیے ہے کہ جنت ہے ہی ان کی، جنت ہے ہی ان کی۔ اور کسی فرقے کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نماز میں اہل بیت کا درود نہ پڑھے۔ اگر میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں تو امام شافعی نے کہا لا صلاۃ الا بدرود، نماز ہے ہی نہیں بغیر درود کے۔ جو باتیں آج میرے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنے جی سارے اچھے تھے، سارے پیارے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے انا انزلناہ فی ليلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر کی رات پہ قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما ليلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ ليلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ مسلمان سارا سال اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جو قدر کی رات ہے، جو توبہ کی رات ہے، جو معافی کی رات ہے، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ قدر کی رات ہے کون سی۔ کوئی 19 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 21 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 23 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 27 میں ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ قدر کی رات ہے کون سی۔ میرے مولا تو قدر کی رات کا پتہ ہی بتا دیتا۔ خدا نے کہا اگر قدر کی رات کا پتہ بتا دیتا پھر قدر کی رات کی قدر ہی نہیں رہنی تھی۔ تمہیں تلاش کرنی پڑے گی، تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ ان راتوں میں ایک رات ہے، اس رات کی برابری 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی۔ اب رکھو علماء اسلام کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھو کہ یہ رات بھی اللہ کی، باقی راتیں بھی اللہ کی، یہ رات بھی اللہ کی، باقی راتیں بھی اللہ کی، لیکن یہ رات بڑھ کیوں گئی؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، اس رات پہ قرآن اترا، اس رات پہ قرآن اترا۔ اس رات کی برابری 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی۔ پھر مجھے بول کے بتاؤ جس رات پہ قرآن اترے اگر وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں تو جس ذات پہ قرآن اترے وہ ذات بھی باقی ذاتوں جس رات پہ قرآن آئے وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں، تو جس گھر پہ قرآن اترے وہ گھر بھی باقی گھروں جیسا نہیں۔
سجدے کیا کرو جس نبی کے ہم امتی ہیں. یہ سردار الانبیاء ہے. باقی نبی نوکر ہیں، یہ سردار ہیں. اور شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں رکھا جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے. لیکن آج دکھ مجھے اس بندے پہ ہوتا ہے جو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ محمد تو ہم طرح کے بشر تھے. مدینے کی مسجد میں ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہمیں بول کے بتائیں کہ آپ کا یہ نور کا صحت. رسول نے کہا جہل جب کا بنا تھا، کچھ نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے. اس نے کہا پھر بھی بتاؤ تجھے اب کب سے ہیں؟ اب جتنے اہل سنت میرے بھائی بیٹھے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہم شیعوں پہ کہ شیعہ نبی کی باتیں نہیں کرتے. اب ہم سے سنو کہ ہم ذکر رسالت کیسے کرتے ہیں، ہم نبی کی باتیں کیسے کرتے ہیں. ہم دنیا کو بتاتے ہیں جس کا نوکر علی ہو اس کا سردار نبی کیسا ہوگا. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بتا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ رسول نے کہا سننا چاہتے تو سنو. خلقت آدم سے پہلے اللہ نے 12 پردے بنائے، 12 حجابات بنائے. 12,000 سال تک میرا یہ نور حجاب قدرت میں رہا جہاں پر سبحان ربی یا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. یہ 11,000 سال تک نور حجاب منت میں رہا جہاں پر سبحان من ہوا قائم لیسرو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک نور حجاب سعادت میں رہا جہاں پر سبحان من ہوا دائم لیسرو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک نور حجاب عزت میں رہا جہاں پر سبحان ذل عزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک نور حجاب قیامت میں رہا جہاں پر سبحان من ہوا غمی ونفت کی تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک نور حجاب منصب میں رہا جہاں پر سبحان ذل عرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا جہاں پر سبحان ذل من والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذل ہیبت عند الماء تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذل غیبت عند الماء تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا جہاں پر سبحان ذل حسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا رہا. رسول فرماتے ہیں ان 12 پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا. فقطرہ منہم میں اطلا فقطرہ اربع اجرور. ہمارے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. اب برابری ہمارے نبی کی کرنے والوں. تیرا میرا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، مصطفیٰ کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے. یوسف جیسے حسین. ذکر رسالت کرنی ہے پھر ویسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے. یہ کوئی ذکر رسالت نہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا. یہ میرے نبی کی عزت نہیں، یہ میرے نبی کی توہین ہے. جس کا کھا کھا کے عرب کے بھوکے تاجر بن گئے. اس نبی کے بارے میں اس نبی کے گھر کچھ نہیں تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ نبی کی عزت ہے. آج سن میرے نبی کی عزت. خدا کے رسول نے کہا ان 12 پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا. اللہ نے اس نور کو طیب اور طاہر دریاؤں میں ڈال دیا. یہ درہ زہد میں آیا، زہد سے درہ کرم میں آیا، درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا، درہ تقوی سے درہ جہود میں آیا، درہ جہود سے درہ سقا میں آیا، درہ سقا سے درہ حلطا میں آیا، درہ حلطا سے درہ رحمت میں آیا، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا. مقدس دریاؤں سے نکلتا نکلتا یہ نور صلب حضرت آدم میں آیا. اب جتنے اہل سنت میرے بھائی بیٹھے ہیں، اب ہر اہل سنت سے میں کہوں گا مہمان ہوں تمہارا. اگر اس سے پہلے اپنے مولویوں سے ذکر رسالت ایسے سنی ہو پھر تمہارا حق بنتا ہے چپ رہو. لیکن اگر ایسے نہ سنی ہو پھر نوکر کو دعا بھی دینی ہے اور داد بھی دینی ہے. رسول فرماتے ہیں صلب آدم میں ہمارے نور کا آنا تھا. یہ صلب آدم سے صلب شیش میں آیا، صلب شیش سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب ملاحی میں آیا، صلب ملاحی سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوک میں آیا، صلب
صبح اخنوک سے صبح مسروشت میں آیا، صبح مسروشت سے صبح سام میں آیا، صبح سام سے صبح نوح میں آیا، صبح نوح سے صبح افکشر میں آیا، صبح افکشر سے صبح شالک میں آیا، صبح شالک سے صبح عامر میں آیا، صبح عامر سے صبح فالک میں آیا، صبح فالک سے صبح ارغو میں آیا، صبح ارغو سے صبح ابراہیم میں آیا، صبح ابراہیم سے صبح اسماعیل میں آیا، صبح اسماعیل سے صبح کیدار میں آیا، صبح کیدار سے صبح بھت میں آیا، صبح بھت سے صبح حمل میں آیا، صبح حمل سے صبح یس میں آیا، یس سے یمسئی میں آیا، صبح یمسئی سے صبح عاد میں آیا، صبح عاد سے صبح عدنان میں آیا، صبح عدنان سے صبح مات میں آیا، صبح مات سے صبح مدرکتا میں آیا، صبح مدرکتا سے صبح خزمتا میں آیا، صبح خزمتا سے صبح کنانا میں آیا، صبح کنانا سے صبح نظر میں آیا، صبح نظر سے صبح مالک میں آیا، صبح مالک سے صبح غار میں آیا، صبح غار سے صبح فہر میں آیا، صبح فہر سے صبح لغی میں آیا، صبح لغی سے صبح کعب میں آیا، صبح کعب سے صبح کلاب میں آیا، صبح کلاب سے صبح زید میں آیا، صبح زید سے صبح کسا میں آیا، صبح کسا سے صبح عبد مناف میں آیا، صبح عبد مناف سے صبح ہاشم میں آیا، صبح ہاشم سے صبح عبد المطلب میں آیا۔ اب لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ، نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی رسالت کی قسم ہے، جب صلب عبد المطلب میں پہنچا تو یہ نور ایک تھا، صلب عبد المطلب میں پہنچ کے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا، جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ بن کے گیا۔ علی ولی اللہ بن کے ظاہر۔ اب اکثر بس 5 منٹ، اکثر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا اگر نبی نور تھا پھر نور بن کے کیوں نہیں آیا؟ اور سکولوں میں کالجوں میں شیعہ سنی بچوں کو پریشان کیا کرتے ہیں، اور وہ بندے کرتے ہیں جن نبی کا نور بارے میں کہتے ہیں بیٹا اگر نبی نور تھا پھر نور بن کے کیوں نہیں آیا؟ تو میں آپ کو ایک سادہ مثال دوں کہ آپ تک سمجھ آئی، میری آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک پہنچنے شیعہ سنی ہوں۔ اس میں کہ بجلی کی لہر ہے اور اس کے اوپر ربڑ کا پلاسٹک کا یہ کور ہے، اگر یہ کور نہ ہوتا تو میں اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اب بجلی بنانے والوں نے سوچا کہ بجلی تو بنا لی، اب ہر بندہ تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کوئی ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اسے ہاتھ لگا کر جل جائیں۔ اب انہوں نے اس کے اوپر ربڑ کا پلاسٹک کا یہ کور چڑھا دیا کہ اب چاہے پڑھا لکھا ہاتھ لگائے، چاہے بوڑھا ہاتھ لگائے، چاہے جوان ہاتھ لگائے، فائدہ بھی لیتے رہے، نقصان بھی کسی کا نہ ہو۔ شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو، مجھے عزت رسول کی قسم، اللہ نے نبی کے نور کے اوپر بشریت کا لبادہ اڑا دیا، اللہ نے نبی کے نور کے اوپر بشریت کا لبادہ اس لیے اڑایا کہ دنیا ہدایت بھی لیتی رہے، دنیا حکمت بھی لیتی رہے، دنیا علم بھی لیتی رہے۔ اگر یہ نور اپنی اصلی حالت میں آ جاتا پھر دنیا کی حالت وہی ہوتی جو کوہ طور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی، جو کوہ طور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی۔ چلیں اسی مثال کو ذرا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ یہ جو کھمبوں کے اوپر تارے ہوتے ہیں ان کے اوپر کور نہیں، لیکن ان سے زیادہ ان میں کرنٹ ہے، یہ جھٹکا مارتی ہے وہ بندہ مار دیتی ہے، لیکن وہاں کور نہیں۔ کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا ہی کوئی نہیں۔ اب اس سے زیادہ میں کیا آسان کروں؟ جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا، لیکن شب معراج جب اپنے گھر گیا تو اپنی اصلی حالت میں گیا تھا، اور جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا تھا ایک قدم آگے گیا تیرے نور سے میرے پر جل جائیں گے، تیرے نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ ٹائم بہت مختصر، 2 جملے مصعب کے۔ میں ایک دعا کہوں، آمین ضرور کہنا۔ اللہ تجھے 7 بھی بیٹے دے، ایک بیٹی ضرور دے۔ پچھاتی بندے بیٹھے ہو جس گھر میں بیٹی ہو گھبرایا نہ کرو۔ بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں۔ 7 بھی بیٹے ہوں، باپ مر جائے وہ ساری رات انتظام کر سکتے ہیں، میت پہ بیٹھ کے رو نہیں سکتے۔
بیٹی شاہ جی ایک بھی ہو ساری رات چارپائی کو چھوڑتی نہیں. عورتیں کہتی اٹھ پانی پی لے، رو کے کہتی ہے آخری رات کا تو مہمان ہے، کل میرا بابا غریب تو نہیں ہونا. اور شیعہ سنیو، اگر بیٹی پردیس میں رہتی ہو اور پیکے گھر میں موت ہو جائے، اطلاع دینے والا یہ نہیں کہتا تیرا بھائی مر گیا، اطلاع دینے والا کہتا ہے تیرے بھائی کی طبیعت خراب ہے. اس لیے کہ بہنوں سے بھائیوں کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی، بیٹیوں سے باپ کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو پردیس میں بھائی یا باپ کی موت کی اطلاع مل جائے، وہ بچی اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں، وہ اپنے گھر کے تالے شالی خود نہیں لگاتی، ہمسائی عورتیں آتی ہیں اس کا سامان اکٹھا کرتی ہیں. آدھی رات کا وقت ہو، علاقے کے شرفا آ کر کہتے ہیں بیٹا تجھے سواری نہیں ملنی، صبح فجر کے بعد چلی جانا. روگ کہتی ہے مجھے سواری ملے نہ ملے میں پیدل چلی جاؤں گی، اور میرا پیکا گھر اجڑ گیا ہے. اور شیعہ سنیو، آج ہماری بہنیں تو پردیس میں نہیں رکتی. حسین کی 3 سگی بہنیں کربلا کے میدان میں 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا، نہ مار میرا اللہ راسا، نہ مار میرا اللہ راسا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کو غسل ہو گیا، میں معاشرے کا درد پڑھ رہا ہوں، ہو گیا کفن ہو گیا، یہ جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کوئی کان میں کہتا ہے کہ بیٹی نہیں آئی. اور شاید میں نے قبرستانوں میں جنازہ رکھ کے انتظار کرتے دیکھا ہے. لوگ قبرستانوں میں جنازہ رکھ دیتے ہیں، جس نے پڑھ لیا ہے جنازہ بے شک چلا جائے، ہم نے دفنانا نہیں جب تک بیٹی نہ آ جائے. بیٹی صحدی قبرستان پہنچے، بیٹی شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو، لوگ کہتے ہیں رستہ دو مرنے والے کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو غریب کی بیٹی آ رہی ہے. اور میں نے لوگوں کو قتل کی دشمنی بھولتے دیکھا ہے. لوگ قتل کی دشمنی بھول جاتے ہیں، اس بچی کے سر پہ پیار کا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا دشمنی تیرے باپ سے تھی، وہ اب دنیا سے چلا گیا. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر چلی آنا. اور شیعہ سنیوں، جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، ہم شیعہ روتے اسی لیے ہیں کہ لوگ اس بچی کو پیار کرتے ہیں، اس بچی کو تماچے نہیں مارتے. حسین کی 4 سالہ بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی میں کھا رہی ہوں، بابا بھی میرا مارا گیا اور تماچے بھی میں کھا رہی ہوں. اکثر شاہ جی لوگ چلے جاتے ہیں اور کل کے بعد سب چلے جاتے ہیں، نہیں جاتی تو بیٹی نہیں جاتی، دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. عورتیں پوچھتی ہیں بیٹا تو نے نہیں جانا؟ روگی کہتی ہے کیسے جاؤں، ابھی تو میرے ویر کا چہلم بھی نہیں ہوا، ابھی تو میرے ویر کا 40واں بھی نہیں ہوا. امیر سے امیر بہن ہو، غریب سے غریب بھائی ہو، بہنیں 40 دن تک بھائیوں کا دروازہ نہیں چھوڑتی. رکھ میرے سر پہ قرآن کہ 11 محرم کو بدے ہوئے ہاتھوں سے حسین کی لاش پہ آئی. رو کے کہتی حسین دل میرا بھی بڑا تھا، میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی. حسین میرا ایک نہیں مارا گیا، میری سب بھائیوں کی ماری گئی. حسین میری مجبوری بن گئی، نانے کی امت رسیاں لے کے آ گئی. حسین تیری زینب شام جا رہی ہے، اللہ رحمت اللہ.